السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص کا پڑھیں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات حدیث کی روشنی میں اور کن کن چیزوں کو اپنانے سے اور کن چیزوں کو چھوڑنے سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان چیزوں کو آج آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ سورۃ الفلق کی تفسیر سے اپنی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کون کون سی ایسی پریشانیاں یا کون کون سی ایسی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ان احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا کوئی وجود نہیں ہے، تو یہ شرعی حیثیت اس کی کیا ہے، یہ بھی آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ جادو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، اور پھر اس کا خاتمہ کیسے ہوا، جادو کا کن کن طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے تمام امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کون کون سی تدبیریں اپنا کر، کون کون سی دعائیں پڑھ کر ہم ان چیزوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جادو ہے، بد نظری ہے، اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خدا نخواستہ روزگار میں کوئی تنگی کے شکار ہیں، یا کوئی اچھا کام آپ کا چل رہا تھا، کوئی بزنس چل رہا تھا، کوئی بھی ایسا معاملہ جو کہ اچانک سے رک گیا، تو کیا یہ جادو کی بنا پر ہے یا بد نظری کے بنا پر ہے؟ تو اس کے لیے بہتر حل یہی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ہمیں دعائیں ملتی ہیں ان کا خصوصی اہتمام کریں، ان کو کثرت سے پڑھیں، تاکہ جو بھی مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے رفع کر دیں، دور کر دیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سورہ فلق کا ہم مطلب پڑھتے ہیں کہ فلق کا معنی کیا ہے۔ فلق کا معنی ایک ستارہ ہے، اور کچھ اس سے مراد مخلوق لیتے ہیں اور کچھ اس سے مراد صبح کو لیتے ہیں، اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا نام ہے، لیکن ٹھیک قول پہلا ہی ہے، یعنی کہ صبح کو، فلق صبح کو کہا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہے غاسق، یہاں پہ ایک لفظ غاسق جو کہ بہت ایک علامت ظاہر کرتا ہے کہ جب غاسق سے مراد ہے رات ہونا، ٹھیک ہے، یعنی سورج کا غروب ہو جانا یا اندھیرا چھا جانا، تو یہ وقت ایسا ہے جس میں بیماریاں اور وبائیں پھیلتی ہیں، اور جو برے جادو کے اثرات ہیں وہ اس وقت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہی احادیث مبارکہ سے ہمیں شام کے اذکار ملتے ہیں کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں تاکہ ان چیزوں سے بچ جائیں۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ دعا سکھائی، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک۔ ایک بار پھر پڑھ لیتی ہوں، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے میں دم کرتا یا کرتی ہوں ہر اس بیماری سے جو تجھے دکھ پہنچائے، اور ہر حاسد کی برائی سے اور بد نظر سے اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے۔ اس بیماری سے مراد شاید وہ بیماری ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عافیت اور شفا بخشی اور حاسد اور یہودیوں کے جادو اور مکر کو ختم کر دیا اور ان کی تدبیروں کو بے اثر کر دیا۔ یقیناً آج کل ایسے حالات ہیں کہ ہر گھر میں تقریباً یہ مسائل رہتے ہیں، کہیں بد نظری کا معاملہ ہے، کہیں جھگڑے ہیں، تو کہیں بیمار ہے کوئی، یعنی اس طرح کے جو بھی معاملات ہوں تو اس میں اس دعا کا خاص اہتمام کریں۔
جیسے بچہ ہے، اگر چھوٹے بچے جیسے شیرخوار بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ضرور یہ دعا دم کریں. خدا نخواستہ اگر کسی بچے کو نظر لگ گئی ہے تو یہ دعا پڑھیں تاکہ بچہ ٹھیک ہو جائے. جو بلا وجہ بچہ روتا رہتا ہے اس کے لیے بھی اس دعا کا ضرور اہتمام کریں. اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ مسند احمد میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا جس سے کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ فلاں یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور فلاں فلاں کنویں میں گرہیں لگا کر رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیج کر اسے نکلوا لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھیجا اور کنویں سے وہ جادو نکلوا لیا. پھر فرمایا کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا جادو کا اثر تھا. آپ اس میں اپنی زندگی کی کیفیات کو بھی ضرور مد نظر رکھیں اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے. وہ جادو کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے عائشہ، میں نے اپنے رب سے پوچھا اور میرے پروردگار نے مجھے بتایا 2 شخص آئے، ایک میرے سرانے بیٹھا تھا اور ایک پائنتی پہ. یقیناً یہ 2 شخص 2 فرشتے ہوں گے. تو پائنتی والا سرہانے والے سے پوچھتا ہے کہ ان کا کیا حال ہے؟ تو دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے. پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم نے، جو بنو زریق کے قبیلے کا ہے، جو یہودی کا حلیف ہے اور منافق شخص ہے. کہا کس چیز میں جادو کیا؟ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک بہترین طریقہ بتانے کا کہ 2 فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ انسانی روپ میں بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہے تھے. فرمایا کہ عائشہ، میں نے جب اپنے رب سے پوچھا تو وہ ایک دوسرے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے جادو کیا گیا ہے، یعنی کس چیز پر جادو کیا گیا ہے. تو کہا سر کے بالوں اور کنگھی میں. پوچھا وہ کہاں ہیں؟ کہا تر کھجور کے درختوں کی چھال میں، پتھر کی چٹان تلے ایک کنواں ہے، وہاں پر یہ جادو کر کے رکھا گیا ہے، اور اس کے پاس کھجوروں کے درخت ہیں جو شیطانوں کے سر جیسے ہیں. تو کہتے میں نے وہاں پر گئے اور کنویں سے وہی چیزیں پائیں جو 2 فرشتوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کی تھی کہ کس طرح ان پر جادو کیا گیا ہے. تو حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لینا چاہیے. اب یہاں پہ حسن اخلاق کی بات آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے تو میں لوگوں میں برائی پھیلانا پسند نہیں کرتا. اور دنیاوی معاملات میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو یقیناً جب کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسے پیر نہیں ہوتے جو غیب کا علم جانتے ہوں، اس کے باوجود بھی لوگ ان پہ عمل کر کے، ان کی باتوں پہ عمل کر کے، اور وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جبکہ غیب کا علم اللہ جاننے والا ہے. اور اس چیز کا منع کیا گیا ہے شریعت میں کہ اس طرح کا پوچھنا بھی منع ہے. بس آپ دعاؤں کا اہتمام رکھیں، نماز اور قرآن کا اہتمام رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ ہر ایسے شخص کے شر سے محفوظ رکھیں گے. اچھا، اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو یہ چیز آگاہ کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنواں جو ہے مکمل طور پر بند کر دیا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 6 مہینے تک آپ کی یہ حالت رہی تھی، اور جیسے ہی وہ جادو کھلتا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوتے گئے. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ سر کے بال کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کے پاس چلے گئے؟ تو اس کے لیے حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود کا ایک بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو اسے یہودیوں نے بہکا سکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے منگوا لیے
اور ان میں جادو کر دیا۔ اس کام میں زیادہ تر کوشش کرنے والا لبید بن عاصم تھا۔ پھر کنویں میں جو بنو زریق کا تھا اس میں ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، اور بیماری کی حالت کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے نہ تھے اور ایسا لگتا تھا کہ عبادت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے پاس گئے نہیں ہوتے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان سے مل آئے ہیں۔ تو اس میں جو ہے 12 گریں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کنویں سے یہ چیزیں نکال لائے تھے۔ تو وہ کہتے ایک تان تھی جس میں 12 گریں لگی ہوئی تھیں اور ہر گرہ پر ایک سوئی چبھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ دونوں واحد صورتیں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، یہ صورتیں نازل کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ایک ہی آیت پڑھتے جاتے تھے ایک ایک گرہ خود بخود کھلتی جاتی تھی۔ جب یہ دونوں صورتیں پوری ہوئیں تو وہ سب گرہیں بھی کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل شفا یاب ہو گئے، اور ادھر جبرائیل علیہ السلام نے جو دعا بھی پڑھائی تھی جو ہم نے پہلے پڑھی ہے اس کا بھی ساتھ ساتھ اہتمام کرتے رہے، اور یقیناً آپ بھی ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ جب بھی آپ وہ دعا پڑھیں گے اور اس کو کثرت سے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ جہاں کہیں بھی جب بھی کوئی معاملہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر گزشتہ میں کچھ ہو چکا ہے، کسی نے کوئی برا جادو کر کے رکھا ہے یا کسی کی بد نظری کا اثر ہے، کسی حاسد کا شر ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کا مستقل اہتمام کریں، اس سورۃ الناس اور سورۃ فلق کی تسبیحات پڑھا کریں، ایک معمول بنا لیں۔ تو روٹین ایسی ہو کہ جس میں آپ ڈسٹرب نہ ہوں، درمیان میں کوئی آپ سے گفتگو نہ کرے، اور اس کو آرام سے بیٹھ کے ایک جگہ پڑھ کر اور پھر اپنے لیے دعا کریں، اور جو جو آپ کی پریشانیاں ہیں، جو جو مسائل ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کی صحت مندی کے لیے دعا کریں، اور کوئی اور مسائل ہیں، آپ کے روزگار کے مسائل ہیں، اور یا خدا نخواستہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھروں میں بلا وجہ جھگڑے رہتے ہیں اور بلا وجہ غصہ رہتا ہے کسی کو گھر میں، تو ان چیزوں کا ضرور اہتمام کریں اور ان صورتوں کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کلام کی برکت سے گھر میں امن و سکون دیں گے، اور جو جو بھی آپ کے مسائل ایسے ہیں جو بد نظری کا شکار ہیں یا جادو کا شکار ہیں، تو وہ جہاں جہاں بھی ہیں انشاءاللہ وہ ختم کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ اس چیز پہ بھروسہ رکھیں۔ اور ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام دیے ہیں، سب سے پہلے اس کا ہم شان نزول پڑھ لیتے ہیں کہ سورہ اخلاص کیوں نازل کی گئی۔ مسند احمد میں ہے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کرو، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ جو نہ تو پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس کی اولاد ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوا وہ ایک وقت میں فانی ہو جائے گا، اور دوسرا اس کے وارث ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ فنا ہونے والے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی وارث ہے، اور اس جیسا اور اس کا ہم جنس بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کی مثل بھی کچھ نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں نا کوئی ملتا جلتا، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے اس سوال کے جواب میں یہ صورت پڑھ کر سنائی جو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی صورت میں نازل کی۔ بخاری شریف میں ہے کتاب التوحید میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا، جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جسے سردار بنایا تھا وہ نماز کی قرات کا خاتمہ پر سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ سورۃ رحمان کی صفات ہے تو مجھے اس کا پڑھنا بہت پسند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں خبر کر دو کہ خدا بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ بھی اس کا کثرت سے اہتمام کریں، کثرت سے اس کا ورد کرتے رہا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور نمازوں میں بھی ضرور اس کو حرکت میں پڑھا کریں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اور اس کے ساتھ اور کوئی صورت بھی ملا لیا کریں۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس صورت سے محبت کی وہ کیا سمجھے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ باقی گناہ کرتے رہیں اور صورت پڑھتے رہیں، ایسا نہیں، بلکہ باقی کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے اور اس صورت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لو؟ تو صحابہ کرام کہتے کہ اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں ہے۔ تو آپ سے میں فرمایا سنو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو ایک بار پڑھنے سے تہائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لے؟ تو فرمایا تہائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ ابو ایوب ٹھیک کہتے ہیں۔ اب اس کا جب نزول ہوا تھا تو اس کے بارے میں ہے کہ ترمذی میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور واپس آئے اور سورہ اخلاص پڑھ کر سنائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کیا باتیں کرنے لگے؟ انہوں نے سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی آئی ہے یا کوئی ایسی بات جس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سے اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سے نے فرمایا کہ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کو کہ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن خبیب کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو پھر میں پڑھوں گا۔ تو پوچھا کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس پڑھ لیا کرو، یہ کافی ہو جائے گا۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز سے تجھے کفایت کرے گی۔ اور مسند احمد کی ایک اور ضعیف حدیث ہے کہ جس نے ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھ لیا اسے 40 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدا احدا صمد لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی 10 مرتبہ پڑھ لیا تو اسے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 40 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ اب قیامت کے دن ہم ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، تو یقیناً اب جن کو موقع ملا ہے اس چیز کو سیکھنے کا، اس چیز کو اپنا لیں اپنی زندگیوں میں۔ ان چیزوں کے فوائد انشاءاللہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب پائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ ایک بار پھر دعا پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدا احدا صمد لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن اس حدیث کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ بہت ضعیف بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو یعنی سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم ہر بار ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اچھا دینے والا ہے، لیکن بشرط یہ کہ
جو شخص اس صورت کو ایک دن میں 2 مرتبہ پڑھ لے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بشرط یہ کہ اس پر قرض نہ ہو۔ ان چیزوں کا مکمل ثواب پانے کے لیے شرط کیا ہے کہ اس پر قرض نہ ہو۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، روایت کرتے ہیں کہ 50 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں مگر یہ کہ اس پر قرض نہ ہو اگر اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی سورہ اخلاص کا۔ ایک اور قریب حدیث ہے کہ جو شخص سونے کے لیے بستر پر جائے پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر 100 دفعہ اس سورت کو پڑھ لے تو قیامت کے دن رب عز و جل فرمائیں گے، اے میرے بندے اپنے داہنی طرف سے جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ان چیزوں کا آپ ضرور اہتمام کریں گے اور ان کے بے انتہا فوائد ہیں۔ ایک اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگ رہا ہے، اور اپنی دعا میں کیا کہتا ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا ماں باپ، نہ اولاد، نہ ہمسر اور ساتھی اور کوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے، اس شخص کی دعا سن کر فرمانے لگے، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، خدا کے اس بڑے نام کے ساتھ جب بھی کسی نے سوال کیا ہے تو اس کو عطا ہوا ہے۔ تو اس دعا کو بھی آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، اور ہر دعا میں اس دعا کو شامل کریں، اور جائز جتنی بھی حاجات ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 کام ہیں جو انہیں ایمان سے کر لے تو وہ جنت میں جائے گا، جس سے چاہے، یعنی جنت کے بھی جس دروازے سے چاہے وہ جا سکتا ہے، اور جس کسی حور جنت سے چاہے نکاح کرا دیا جائے گا۔ نمبر 1 کیا ہے، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ اب ظاہر ہے قتل ہونے والا شخص تو نہیں معاف کر سکتا، وہ تو اس دنیا سے چلا ہو گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ورثہ ہیں، جو اس کا کوئی بڑا ہے جو اپنے خدا نخواستہ کسی اپنے پیارے کے قاتل کو معاف کر دے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ جس بھی جنت کے دروازے سے جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اور پوشیدہ قرض ادا کر دے، پوشیدہ یعنی چھپا ہوا قرض ادا کر دے کسی ایسے انسان کا کہ جو اپنا قرض ادا نہ کر سکتا ہو، اور اس کو خاموشی سے اس کا قرض ادا کر دے، یعنی لوگوں میں اس کا واویلا نہ کرے، ریاکاری نہ کرے، خاموشی سے اس کا چھپے سے قرض ادا کر دے، اور ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھ لے، ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے۔ کتنی بار؟ 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی وعدہ فرمایا ہے کہ جس چاہے جنت میں جس راستے سے چلا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان تینوں کاموں میں سے ایک کر لے، ظاہر ہے ہر شخص کے ساتھ خدا نخواستہ تینوں واقعات بھی نہیں ہوتے کہ ہر شخص نے قرض بھی دینا ہو، ہر شخص کا خدا نخواستہ کوئی قتل بھی ہوا ہو، یا کوئی بھی ایسا معاملہ، تو اب ظاہر ہے زندگی میں جو موقع ملتا ہے نیکی کرنے کا اس کو ضرور کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان تینوں کاموں میں سے ایک کر لے، تو یقیناً کثرت کے ساتھ نماز کے ساتھ تو ہم یہ ضرور اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس سورت کو یعنی سورہ اخلاص کو گھر میں جاتے وقت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے فقیری دور کر دیں گے۔ تو یقیناً اس میں پڑوسیوں کے حقوق اور حقوق العباد بھی پورے ہو رہے ہیں، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
نیکیاں بھی ملیں گی، یعنی روزگار کی تنگی کا کوئی شکار ہے تو اس کو روزی بھی آسان میسر ہوگی۔ الحمدللہ بہت فوائد ہیں اس صورت کے، اس صورت کو آپ کثرت سے پڑھیں۔ اچھا، ایک اور بہت ہی پیاری روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرماتے ہیں، تشریف لائے اور فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا، تمام درخت اور سب ٹیلے پست ہو گئے، ان کا جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں، ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آخر اس مرتبے کی وجہ کیا تھی، یعنی کون سا ان کا زندگی میں ایسا عمل رہا کہ 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنازے میں بھیجے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان کی اس صورت سے محبت، یعنی سورہ اخلاص کے معنی سے محبت۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی دیکھیں نا، فضائل دیکھیں، اس کی صفات دیکھیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں، کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے آپ جو ہیں اس صورت کو پڑھتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا ہے آپ کے جنازے کو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورت سے محبت، اور ہر وقت آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کون کیا کرتے تھے؟ معاویہ بن معاویہ۔ تو ان کی اسی نیکی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ، زبان تھامے رکھ، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا کر اور اپنے خطاؤں پر روتا رہے۔ اب گھر میں بیٹھے رہنے سے مراد کیا ہے کہ اس میں تلاوت، ذکر اذکار، نوافل، ایسے معاملات ادا کریں۔ جب آپ دنیاوی معاملات اپنے یعنی ذریعہ معاش اور جو بھی گھر کے کام ہیں ان سے جب بھی آپ کو فرصت ملے تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں۔ وہ کہتے ہیں جب میری دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا عقبہ، کیا میں تمہیں تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن میں اتری ہوئی تمام صورتوں سے بہترین صورتیں بتاؤں؟ تو کہتے میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھائی۔ پھر فرمایا دیکھو عقبہ، انہیں نہ بھولنا اور ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا۔ فرماتے ہیں پھر نہ میں انہیں بھولا اور نہ کوئی رات ان کے پڑھے بغیر گزاری۔ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور جلدی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہترین اعمال ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یعنی جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر اور معاف کر دے۔ اس کا بعض حصہ امام ترمذی علیہ السلام نے اس کا باب بھی نقل کیا ہے، فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ مسند احمد میں ایک اور بھی اس کی سند موجود ہے، یعنی صلہ رحمی رکھیں، آپس میں اتفاق سے رہیں، جو بھی کوئی ظلم کرتا ہے اس کو بدلے میں ظلم نہ دیں بلکہ صبر کریں، اور جو کوئی ضروریات زندگی کے معاملات میں آپ کے کام نہیں آتا لیکن اس کو ضرورت پڑی ہے تو اس حدیث مبارکہ کے تحت آپ اس کا کام کر دیجیے، لیکن شرعی اصولوں کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں کہ جس سے خدا نخواستہ گناہ والی چیز کوئی مانگے تو پھر آپ اس کو گناہ کے لیے کوئی چیز پرووائڈ کر رہے ہوں، اس طرح کا نہیں۔ فار ایگزامپل کوئی بچہ ہے، یعنی بچے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے، آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے موویز
اور گانے ایک دوسرے کو شیئرز کرتے ہیں یا دیتے ہیں، اس طرح کے معاملات سے گریز کریں۔ ایسا اہتمام کہ جو شرعی اصولوں کے درمیان ہو، ان چیزوں پر دوسرے کے ساتھ حقوق العباد کا معاملہ بہتر رکھیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بھی بستر پر تشریف لے جاتے تو ہر رات ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا لیتے اور ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے، جہاں تک ہاتھ پہنچاتے، پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر اپنے سامنے کہ جسم پر 3 مرتبہ اسی طرح کرتے۔ تو یقیناً اس چیز کا آپ لوگ بھی اہتمام کریں گے، ایک حدیث پہ عمل کرنا، سنت پہ عمل کرنا کہ خدا نخواستہ رات کو کوئی حشرات الارض یا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ اور دیکھیں بعض اوقات میں ایسے معاملات سنتی ہوں کہ فلاں قتل ہو گیا، فلاں کا یہ معاملہ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، تو بہت دکھ ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ ہم دیکھیں چھوٹے چھوٹے وقت بھی ہم اپنے لیے نہیں نکال سکتے کہ اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھ لیں، بجائے یہ کہ ہم اس طرح کے معاملات میں پھنس جائیں، بلکہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو، اپنے جو بھی ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی جب بھی محفل کا موقع ملے، بجائے یہ کہ ہم ادھر ادھر کے گلے شکوے یا غیبت کے معاملات کریں، تو بہتر ہے کہ کوئی اچھی نیکی والی بات ایسی بتا دیا کریں کہ دوسرے کی زندگی میں جو آپ کمی محسوس کریں تو وہ اس کے لیے بہتر ہو جائے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے، اور یقیناً اس سے عمل کرنے سے ہماری زندگی میں ہی آسانی ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اس کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ اس سے یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ خدا نخواستہ ایسے ہیں کہ جو ان معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں یا روزگار کی تنگی میں یا گھریلو مسائل میں، تو یقیناً ان تک یہ بات